حوالے پیش کیے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عبادت غایت تذلل اور غایت تعظیم کا نام ہے، اور غایت تذلل اور غایت تعظیم سے مراد تذلل اور تعظیم اعتقادی ہے کہ ایک خاص عقیدے کے ساتھ تعظیم کرنا۔ اب اس میں اس کی اگر عام فہم تشریح کی جائے تو وہ یہ ہے کہ کسی ہستی میں غیبی تسلط مان کر، تسلط غیبیہ یعنی صفات ما فوق الاسباب، یہ تذلل اعتقادی ہے۔ اب یہ تذلل مخلوق کے لیے ہو تو مخلوق کی عبادت ہے، خالق کے لیے ہو تو خالق کی عبادت ہے۔ تو دار و مدار جو نکلا وہ عقیدہ، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو تعظیم اور عبادت میں، ادب اور عبادت میں فارق اور ممیز ہے۔ اور بعض حضرات نے تصریح کی اور بعض حضرات نے تھوڑی تلبیس فرمائی۔ بات انہوں نے بھی یہی کی کہ عقیدہ الوہیت کے ساتھ آگے الوہیت کی وضاحت نہیں کی، اور ہمارے حضرات نے الوہیت کی وضاحت کر دی کہ الوہیت یا الہ کون ہوتا ہے؟ جس کا تصرف ما فوق الاسباب، علم ما فوق الاسباب، سماع ما فوق الاسباب، بصر ما فوق الاسباب، یعنی صفات ما فوق الاسباب کا عقیدہ رکھنا، یہی الوہیت کا عقیدہ ہے، اور یہی معبودیت کا عقیدہ ہے۔ اس پر پھر میں نے دوسری تعبیر میں آپ حضرات کے سامنے الہ کا معنی اہل لغت سے ذکر کیا کہ لغت میں، عربی میں الہ کا مفہوم کیا ہے، تو اس کا حاصل بھی یہی تھا کہ الہ وہ ذات ہے جس کو حاجات میں پکارا جائے، شدائد میں پکارا جائے، اور الہ کو الہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ، اور میں نے لفظ تعبیر کا اس لیے بولا کہ معال اس کا بھی وہی ہے، کن حاجات میں پکارا جائے؟ ما فوق الاسباب، کس عقیدے کے ساتھ پکارا جائے؟ سلطہ غیبیہ، تسلط غیبی کے عقیدے کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ الہ۔ تو لغت میں بھی الہ کا یہی مفہوم ہے۔ ایک تعبیر تیسری یہ بھی ہے عبادت میں اور معبود کے معرفت میں کہ وہ ہستی جس سے خوف، رجا اور محبت کا تعلق رکھا جائے، خوف، رجا، امید اور محبت کا تعلق رکھا جائے۔ اس کی بھی بہت سارے ائمہ نے تصریح کی، اور آپ کے کاغذات میں بھی بعض کی عبارات موجود ہیں۔ اب یہاں پر بھی بنیاد ہوئی ہے کہ خوف تو حضرت موسیٰ کو سانپ کا بھی ہوا، حضرت یعقوب بھی کہہ رہے تھے اخاف ان یأکلہ الذئب، تو خوف
تو جانوروں کا بھی ہے، دشمن کا بھی ہے۔ تو یہ خوف کون سا ہے؟ یہ خوف تبھی تحت الاسباب ہے۔ تو جس سے خوف کیا جائے تو خوف بھی ہوگا کون سا؟ ما فوق الاسباب، تسلط کا عقیدہ رکھ کے۔ ڈرتا آدمی استاد سے بھی ہے، ڈرتا دشمن سے بھی ہے، ڈرتا بھیڑیے سے بھی ہے، ڈرتا سانپ سے بھی ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اوپر سے کوئی چھپکلی گر پڑے تو پوری لین اٹھ جائے گی۔ تو خوف تو ہے نا، لیکن خوف عبادت کون سا بنتا ہے؟ یہ تو طبی خوف ہے، اور یہ محتاط الاسباب، اس میں کوئی سلطہ غیبیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور جب یہی تسلط غیبی کا عقیدہ رکھ کے کسی مخلوق، کسی ہستی سے ڈرا جائے تو یہ اس ہستی کی عبادت بنے گی۔ اگر یہی خوف کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو فلاں پیر صاحب میرے رزق میں تنگی لائیں گے، مجھے بیمار کر دیں گے، ما فوق الاسباب، میرے گھر میں بے برکتی ڈال دیں گے غیبی تسلط سے، تو یہ خوف کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ مشرکین اپنے آلہہ سے اس قسم کا خوف کرتے ہیں کہ وہ غیبی قوت سے ہمارے جان مال میں نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب یہ جو خوف ہے، اس میں آپ سوچ لیں یہ کون سا خوف ہے جو ناشی ہے تسلط غیبی کے عقیدے سے، اس سے پیدا ہوا۔ تو یہ خوف کیا ہوگا؟ عبادت۔ اسی طرح رجا، امید آپ کو خدمت والوں سے بھی ہوتی ہے کہ یہ روٹی دیں گے، امید آپ کو باورچی پر بھی ہے کہ وہ روٹی پکائے گا، امید آپ کو مدرسے والوں پہ بھی ہے کہ وہ آپ کو چاول کھلائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر امید پوری نہیں ہوتی، بہرحال امید تو ہے نا، امید ہے، لیکن یہ کون سی امید ہے؟ بولو، تعطل۔ اگر یہ عبادت نہیں ہے، یہ امید اس میں کوئی عقیدہ نہیں ہے غیبی تسلط کا، اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے کوئی غیبی تصرف کر کے آپ کے سامنے چاولوں کی ابھی پرات رکھ دوں گا، تو یہ کیا ہے؟ غیبی تسلط کا عقیدہ ہے، یہ عبادت بن جائے گا۔ تو رجا، امید عبادت ہے، لیکن کون سا؟ اسی عقیدے کے تحت، اسی عقیدے کے تحت ما فوق الاسباب غیبی تسلط مان کر امید رکھنا، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح محبت بیوی سے بھی ہے، جن کی ہیں وہ تو بولو، محبت والدین سے بھی ہے، محبت تقریباً استاد سے بھی ہے، اور محبت پیر سے بھی ہے۔ تو محبت تو ہے، لیکن یہ محبت اس عقیدے سے ناشی نہیں ہے۔ اس محبت کی بنیاد وہ عقیدہ تسلط غیبی والا نہیں ہے، اور اگر محبت عقیدہ تسلط غیبی کی بنیاد پہ ہوگی تو وہ محبت عبادت بن جائے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حباً بھی اسی لیے کہا گیا کہ باقی جتنی مخلوق سے محبت ہے وہ تحت الاسباب ہے، وہ طبی محبت ہے، یا پھر طبی محبت سے بڑھ کے نسبت کی محبت ہے، دینی محبت ہے۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ محبت ہے
وہ اس عقیدے کی بنیاد پہ محبت ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے کمالات ما فوق الاسباب ہیں، جس کے کمالات کیا ہیں؟ ما فوق تو اس کے کمالات ما فوق الاسباب مان کے جب اس سے اس طریق پہ محبت ہوگی تو وہ محبت بھی کیا ہوگی؟ عبادت۔ تو یہ بھی ایک تعبیر ہے، اور یہ تعبیر بڑے بڑے ائمہ نے اختیار کی کہ خوف، رجا اور محبت، اور اس کے ماخذ بھی موجود ہیں، اور تقریباً یہ طرز جو ہے یہ زیادہ تر آپ نے سنی بھی ہوگی، خوف اور محبت اور رجا والی سنی ہوئی ہے، لیکن سمجھو صحیح کہ ہر محبت عبادت نہیں ہے، ہر خوف بھی عبادت نہیں، ہر امید بھی عبادت نہیں۔ تو پھر وہی ممیز کیا ہوگا؟ فارق کیا ہوگا؟ فارق وہی عقیدہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا تعبیر بدلے گی، نتیجہ وہی ہوگا۔ جدھر سے بھی پھرو گے اس بنیاد پہ آنا ہوگا کہ معبودیت کا معیار سمجھنا ہوگا۔ الوہیت کا معیار جب تک نہیں سمجھتے تو کوئی چیز بھی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ معیار وہی ہے جس کو مختصر لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ کمالات ما فوق الاسباب یا تسلط غیبی۔ اس کو آپ استقلال سے تعبیر کر لیں تب بھی کوئی نزاع نہیں، اس کو آپ اس تسلط غیبی کو آپ کوئی اور نام دے دیں، عدم الاحتیاج دے دیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب نزاع تعبیر کا ہے۔ لیکن اصل جو بنیاد ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ تیسری تعبیر بھی آ گئی، خوف۔ معبود وہ ہے جس سے خوف کیا جائے، جس پر امید رکھی جائے، جس سے محبت کی جائے، لیکن میں نے ممیز اور فارق بتا دی ہے۔ چوتھی تعبیر بھی یہ تفہیم ہے، وہاں بات پھر وہاں کھڑی ہوگی، وہ یہ ہے کہ عبادت کی اقسام سے معبود کی پہچان۔ کلمہ میں آپ نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اب اقسام عبادت کیا ہیں؟ یہاں پر بھی صرف تعبیر بدل رہی ہے۔ اقسام عبادت کیا ہے؟ اقسام عبادت مثلا نماز میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہماری نماز ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم کیا اقرار کر رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ یہ تین قسم کی عبادت، عبادت قولی لسانی یہ بھی للہ، عبادت مالی یہ بھی للہ، اور عبادت بدنی یہ بھی للہ۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ اور یہ یاد رکھ لو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث سچی کا جو آپ کا فرمان ہے، سچی کا یہ معنی ہے جو آپ سے ثابت ہے، اس کا ماخذ کتاب اللہ ہے۔ اس کا ماخذ کیا ہے؟ بولو، اس کا ماخذ کیا ہے؟ اچھا، ماخذ بھی سمجھو۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ماخذ کا مطلب ہے کہ بے عین ہی وہ کلمات قرآن میں موجود ہیں۔ یہ نہیں ماننا، یہی دھوکہ لگتا ہے کہ بے عین ہی وہ چیزیں، وہ جو حدیث میں ہے بے عین ہی وہ کس میں ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ ماخذ ہونے کا معنی ہے کہ بخاری سمجھ کے پڑھو،
امام بخاری کی پوری طرز یہ ہے کہ وہ جب باب قائم کرتے ہیں تو آیت لاتی، پھر وہ حدیثیں بیان کرتے 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 چلے جاتی ہیں اور حدیثیں مختلف لاتی ہیں، اور ان ساری احادیث کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس کا کسی نہ کسی طور پہ اس آیت سے اخذ شدہ معلوم ہونا واضح ہوتا ہے۔ بہت سارے مولوی ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ بھی کہ یہ اس نے نیا مسئلہ نکالا ہے، لیکن ان بیچاروں نے بخاری شریف دیکھی نہیں ہے، شروحات سے پڑھی ہوئی ہے۔ اگر بخاری شریف آپ دیکھ لیں، جنہوں نے دیکھی ہے انہیں پتہ ہے، اور جنہوں نے جہاں پڑھی ہے انہیں بہت زیادہ پتہ ہے کہ صحیح حدیث کا ماخذ کیا ہوتا ہے، قرآن۔ اب یہ جو التحیات للہ تشہد ابن مسعود ہے، اس کا ماخذ بھی قرآن میں ہے، سورہ الانعام میں۔ یہاں پر کتنی عبادتیں آ گئیں؟ کون سی؟ بولو۔ قولی، مالی، بدنی، تینوں عبادتیں۔ اب ذرا دیکھو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ التحیات للہ۔ اب وہ مضمون بھی نکال لو اور اس آیت کا مضمون بھی نکال لو، بالکل ایک ہی چیز ہے، بشرط صحت دماغ، سلامت عقل، کہ وہاں پر کیا ہے؟ قل ان صلاتی، فرما دیجئے میری نماز۔ نماز کیا ہے تو عبادت بدنی، لیکن صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ دعا کیا بن گئی؟ قولی، اور لفظ دعا نہیں آیا، صلاۃ، اس میں افعال صلاۃ بھی آ گئے، اقوال صلاۃ بھی آ گئے۔ صلاتی میں افعال صلاۃ بھی اور اقوال صلاۃ بھی آ گئے، اور اقوال کیا ہیں؟ وہ ہے پکار، الدعا۔ تو ان صلاتی، اور جو افعال صلاۃ ہیں، قیام، سجدہ، رکوع، تشہد پہ بیٹھنا، یہ ساری چیزیں افعال صلاۃ بھی اقوال صلاۃ بھی، دونوں کو آپ جمع کر لیں تو بات نکل آئے گی، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، لسانی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ دونوں چیزیں آ گئی ہیں نہیں آئی؟ لسانی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور آگے کیا رہا ہے؟ نوسوں کی مالی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، قربانی کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، مالی عبادت بھی۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور ادھر پڑھ لو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کوئی فرق لگے؟ بالکل یہ جملہ اسی آیت سے ماخوذ ہے، اسی وہی اس کا ماخذ ہے۔ کلمات تھوڑے جدا ہیں لیکن اصل وہی اسی کا بیان ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ لسانی عبادات میں سب سے اول نمبر دعا ہے۔ لسانی عبادات میں سب سے جدھر بھی پھرو، میں ادھر ہی آپ کو لے آؤں گا، جدھر مرضی لمبا رسا ہے پھر کے آؤ، لیکن پھر آ کے آنا یہاں پہ پڑے گا کہ لسانی عبادات میں، زبانی عبادت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دعا، دعا، دعا۔ اب دعا کون سی عبادت ہے؟ نہیں، دعا، ہر دعا عبادت ہے؟
جی میں نے فد اللہ پر آپ کو آیات دکھائی تھی. والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا. یدعوکم دعا یدعو ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کا بلانا یا رسول کو بلانا دونوں معنی صحیح ہے. تو یہ تو ہر دعا عبادت تو نہیں ہے. پھر دعا عادت، میں کہتا ہوں پانی لے آ، روٹی لاؤ، او فلانا او فلانا، یہ کون سی عبادت بنی بھائی؟ یہ دعا عبادت پھر کون سی دعا عبادت ہے؟ دعا عبادت ہے صحیح، اس کا کوئی انکار کر کے دیکھے. دعا عبادت ہے، لیکن دعا دو قسم پہ ہے. ایک دعا عادت ہے. دعائے عادت وہی ہے جو ماتحت الاسباب امور میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. ماتحت الاسباب امور میں پانی لے آ، روٹی لے آ، او فلانا او فلانا، ادھر آ جا، ادھر چلا جا، کھڑا ہو جا، بیٹھ جا، آ جا، چلا جا. یہ کیا ہے؟ دعا عادت ہے. اور دعا عبادت کون سی بنتی ہے؟ اسی عقیدہ کے ساتھ، اسی تسلط غیبی والے عقیدہ کے ساتھ، عقیدہ الوہیت کے ساتھ. اور الوہیت کو گول مول نہ کرو، وہی عقیدہ ما فوق الاسباب تصرف اور علم مان کر بلانا، یہ کیا بنے گا؟ یہ عبادت ہے. تو یہاں دعائے عادت اور دعائے عبادت میں بھی ممیز اور فارق پھر وہی عقیدہ ہے. تعبیر تو بدل گئی ہے، سمجھ گئے میری بات؟ تعبیر بدلی ہے، لیکن تعبیر معال وہی ہے. جدھر بھی پھرو آؤ گے اسی سٹیج پہ کہ ہار بلانا تو عبادت نہیں، ظاہر بات ہے. اور پھر دعا کرنا عبادت ہے، یہ مسلم بات ہے، سب مانتے ہیں. اور میں اس پہ اتنے حوالے یہاں لایا ہوں جو انکار کر کے دیکھے. سمجھ گئے میری بات؟ لیکن فرق اور فارق ممیز کیا ہوگا؟ ممیز فرق کرنے والا دعا عادت اور عبادت میں فارق وہی عقیدہ ہے. کیا ہے؟ وہی عقیدہ. بولو بولو، وہی عقیدہ ہی ہوگا. تو پھر وہی پہلی بات پہ ہم آ گئے. اچھا، پھر اسی طرح مالی عبادت، مال تو ہم بہت طریقوں پہ خرچ کرتا ہے. ہوٹل پہ ایک دوسرے کو چائے نہیں پلاتے، پھر ایک دوسرے کی عبادت بن جاتی ہے. کسی کو 10 روپے دے دیے، عبادت بن گیا. مہمان کے لیے مرغا ذبح کیا، عبادت بن گیا. مرغا تو ذبح کیا ہے اور مہمان کے لیے کیا ہے. طالب علموں کے لیے گائے ذبح کی تو طالب علموں کی عبادت بنی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ پھر بات وہی ہے کہ کسی ہستی کے تقرب کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ اس ہستی کی عبادت ہے. اور تقرب میں وہی عقیدہ ہے، عقیدہ الوہیت رکھ کے اس کے تقرب کے لیے کرتا ہے. تو یہ کیا بنتی ہے؟ نظر و نیاز. اور یہ ما اہلا بن جاتی ہے. اور مہمان کے لیے ذبح کرتا ہے تو مہمان کے لیے ہے، طالب علموں کے لیے. لیکن طالب علموں کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ یہ ما فوق الاسباب میرے نفع نقصان پہ قادر ہیں. اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر ان کی عبادت ہے. اور یہ عقیدہ نہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اللہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے. اور مصرف طالب علم ہے، مصرف مہمان ہے. لیکن جانور میں کس کے تقرب کے لیے ذبح کر رہا ہوں؟ اور مصرف اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے.
تو اب وہ بنیاد وہی آ کے آئے گی، نظر نیاز، منت منوتی نظر نیاز غیر اللہ کی کیوں شرک بنتی ہے؟ اس لیے کہ جب یہ عقیدہ رکھ کے نظر نیاز مانی جاتی ہے کہ بابے میں بھی ما فوق الاسباب نفع نقصان تصرف کی پاور ہے، بابے کو بھی تسلط غیبی حاصل ہے، تسلط غیبی حاصل ہے، اور میں اس کے نام پہ بکرا دوں گا تو بابا میری مشکل کشائی کر دے گا، حاجت روائی کر دے گا، اسی تسلط غیبی کے عقیدے سے۔ تو اب بابے کے نام پہ بکرا دے رہا ہے، ذہن میں بشک، نیت میں بشک، عقیدہ یہی ہے، اور بکرے پہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو جیسے خنزیر بسم اللہ سے حلال نہیں ہوتا، وہ بکرا اسی عقیدہ سلط غیبی کے تحت اب حرام ہو چکا ہے، تو بسم اللہ اس بکرے کو حلال نہیں کرے گی۔ تو جہاں نظر نیاز، پھر وہی بات۔ اسی طرح ایک آدمی بابے کے متعلق اس عقیدے کے ساتھ کہ اسے تسلط غیبی حاصل ہے، ما فوق الاسباب سنتا جانتا ہے، اب اس کی قبر کی طرف چلا ہے، تو یہ چلنا عبادت ہے، اس عقیدے کے ساتھ چلا ہے، عقیدہ الوہیت کے ساتھ چلا ہے، تو اب وہ چلنا کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا۔ اس کا نام کا وظیفہ پڑھنا عبادت بنے گا، اس کے طرف منسوب چیزوں کی طرف چلنا عبادت بنے گا۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں اور قبر پہ جا رہا ہے اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے، میت کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ تو خلاصہ نکلا کہ معبود کی پہچان بے اقسام العبادہ، عبادت کی قسموں کی پہچان سے معبود کو پہچاننا کہ وہ اقسام، چاہے وہ لسانی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، عبادت تب بنے گی کہ کسی ہستی میں وہ تسلط غیبی کا عقیدہ ہوگا۔ کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ اب میرا خیال ہے باروں بار تو ہم بڑے چل گئے، دو باتیں اندر دیکھو، اور اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ تمہید بڑی ہو گئی، اتنی کافی ہے اس سال کے لیے، باقی جس نے مزید دیکھنا ہو تو یہ کوئی میرا خیال ہے 25-26 گھنٹے کا مسئلہ اعلیٰ ریکارڈ ہے، وہ لے لو اور وہ سنتے رہو۔ اب ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، بالکل مختصر ہے۔ اس میں ایک چیز کی توضیح کر رہا ہوں، اسی کے ضمن میں بہت کچھ آ جائے گا۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، وہ ہے غیر اللہ کی پکار۔ باقی جتنی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اگر سمجھا جائے تو وہ اس پکار کے توابع میں سے نظر نیاز دیتا ہے، منت منوتی مانتا ہے، اور قبروں کے حج کرتا ہے، یا اور جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کا اصل مقصود ہوتا ہے پکارنا اسی عقیدہ تسلط غیبی کے تحت کہ یہ بابا میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ فتوے مسئلہ پکار پہ آئے ہیں، مسئلہ پکار پہ سب سے زیادہ فتوے۔ پورا قرآن آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جو غیر اللہ کی پکار کرنے والا ہے،
اس پر فتووں کی بھرمار آئی ہوئی ہے، اور وہ فتوے منسوس ہیں۔ کسے ریٹائر بڈھے کی شیطنت کی طرف مت توجہ کرو، جو بالکل عقل سے پیدل اور ریٹائر ہو تو اس کو ویسے جو ہے اس کو لیٹرین تک محدود رکھو، تو کسی بڈھے ابلیس کی طرف متوجہ مت ہو۔ فتوے قرآن میں ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو، یہ ہمارا فتوہ ہے، اب بڈھے پلید کو کون سمجھائے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے یدعو من دون اللہ۔ اچھا یدعو تو یہ کون سی دعا ہے؟ ہاں یہ ہے ما فوق الاسباب سما کے عقیدے سے، ما فوق الاسباب تسلط غیبی۔ اچھا صرف پکارنا غیر اللہ کو یہ شرک نہیں، ابھی بھی میں نے کہا ہے، اگر آپ ذہن لے آئیں تو ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، قبرستان میں گزرتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور، یا اس کے قریب لفظ، تو یہ شرک بن گیا؟ نہیں، شرک کا دار و مدار اور توحید کا دار و مدار اسی عقیدے پہ ہے، اسی عقیدے پہ تسلط غیبی والا عقیدہ۔ اب ایک آدمی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ رہا ہے اور عقیدہ سما کا رکھا ہے کہ آپ میرے اس سلام کو سن رہے ہیں، اب مشرک ہے۔ اور اگر عقیدہ سما کا نہیں، روزے پہ جا کے کہے، جہاں بیٹھ کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس پر کوئی بھی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کیونکہ دعا پکار شرک بنتی ہے اسی عقیدہ سے۔ کس سے؟ اسی عقیدہ سے۔ ہاں یہ ایک ضمنی بات ہوتی ہے، الگ چیز۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں لکھا فتاوی میں۔ فتاوی ویسے یہ ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے مختلف فتاوے جمع ہیں، کوئی ان کی مستقل تصنیف نہیں ہے، اور اس میں مفتی محمد شفیع صاحب نے جو شروع میں مقدمہ لکھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ گڑبڑ بھی ہوئی ہے، فتاوی رشیدیہ میں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے فتوے ہیں جو مفتی عزیز الرحمان صاحب نے نقل کی حضرت سے، ان فتووں کے خلاف ہیں۔ تو یہ فتاوی کوئی حضرت کی تصنیف نہیں ہے، حضرت کے فتاوی جات جمع کیے گئے ہیں، کبھی کوئی کسی نے لیا، کوئی کسی نے لیا، ادھر ادھر کے وہ سارے فتاوی جات ہیں، اور بعض رسائل ہیں جو حضرت کے خود تحریر کردہ ہیں۔ خیر بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے۔ تو حضرت نے لکھا کہ اگر اس عقیدے سے خطاب کرتا ہے کہ آپ سنتے ہیں تو کافر ہے۔ صفحہ نمبر 78، تو کافر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو یہ کلمہ مشابہ کفر کے۔ وہ کیوں کہا مشابہ کفر کے؟ وجہ یہ ہے کہ فی نفس ہی یا رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی طرح سوچ لو۔ فی نفس ہی یا نبی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فی نفس ہی یا حبیب اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرج بن رہی ہے عقیدہ شرکیہ۔ ما فوق الاسباب، سماع، علم، تصرف میں سے کوئی چیز بھی ہو یا ساری ہو، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ما فوق الاسباب آپ میری آواز کو سنتے ہیں، اس عقیدے سے پکارتا ہے تو مشرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں، شرک نہیں، البتہ چونکہ عوام الناس میں شرک پھیلا دیا گیا ہے، اور پھر عوام الناس میں ایک یہ بھی
التباس اور تلبیس شبہ پھیلا دیا گیا ہے کہ اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں ہے۔ اب عوام سمجھتی ہے کہ واقعی جی کہ خطاب تب ہو سکتا ہے کہ سنیں، اگر سنیں تو خطاب، نہ سنیں تو خطاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مولویوں کی پھیلائی ہوئی شیطنت ہے، ورنہ کلام عرب دیکھا جائے تو کلام عرب میں تو اس کا تصور ہی نہیں۔ آپ اگر شرح جامی پڑھی ہے یا نحو کی کوئی کتاب پڑھی ہے تو وہاں آپ نے منادہ کی اقسام بھی پڑھی ہے۔ منادہ کیا ہوتا ہے، منادہ حقیقی کیا ہے، منادہ حکمی کیا ہے، اور مستغاث کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ تو اہل عرب تو آسمان کو بھی خطاب کرتے ہیں، زمین کو بھی خطاب کرتے ہیں، لیکن وہاں سما کا عقیدہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم نے اپنی انگلی کو بھی خطاب کیا، انگلی بھی سنتی ہے، انگلی کو خطاب کیا۔ اور عرب والے تو جناب چولوں کو بھی خطاب کرتے ہیں، موسموں کو خطاب کرتے ہیں، زمین کو خطاب کرتے ہیں، آسمان کو خطاب کرتے ہیں، پہاڑوں کو خطاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم تو حجر اسود پہ اپنی لاٹھی رکھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے انکا حجرون لا تنفعو ولا تضرو لولا رأیت رسول اللہ یکبلو کا ما قبلتو کا۔ 5 خطاب کیے۔ او حجر اسود انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے۔ پتھر بھی سنتے ہیں۔ انکا حجر لا تنفع کس کا صیغہ خطاب کا نہیں، تو نفع نہیں دے سکتا، تو نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، تجھے بوسے دیتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا۔ 5 خطابیں سما ہے۔ تو یہ تو اجمی چبل مولویوں نے پھیلایا ہے نا، اور پھیلایا خاص شیطنت کی وجہ سے۔ اب مولانا سرفراز خان صاحب نے سماع الموتیٰ میں مردوں کے سننے کی دلیل لائی ہے، بھئی سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ اور جب بریلویوں کے خلاف بیٹھے حضرت صاحب تو بریلویوں نے کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اگر نبی پاک حاضر ناظر نہیں تو ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ تو وہاں پھر مولانا جواب دے رہے نہیں نہیں، یہ خطاب سے کوئی حاضر ناظر ہونا اور سننا ضروری نہیں ہے۔ بریلویوں کے سامنے بولی اور ہے اور سماع موتیٰ میں بولی اور ہے، عالم ایک ہی ہے۔ ان کو کہتے ہیں خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں، ادھر کہہ رہے ہیں مردے سنتے نہیں تو خطاب کیوں کی ہے؟ کوئی سمجھ گیا میری بات؟ تو یہ جو چیز ہے نا، عربی میں خطاب ہوتا ہے، اس نے یا منزل سلمہ سلام علیکما، بزرگ گزر رہا تھا اس کو پرانی یاد ہے، یا منزل سلمہ سلام علیکما، او سلمہ کے 2 گھر سردیوں گرمیوں والے تم پر سلام ہو۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ دیواروں کو کہہ رہا ہے۔ یہ دیواروں اپنی محبوبہ یاد آئی، وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ واہ 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 واہ، پرانی یاد لوٹی، تو پھر اس نے خطاب کیا یا منزل سلمہ سلام علیکم۔ اس طرح سینکڑوں اشعار آپ کو ملے گے۔ خطاب ہے، سما نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیاد جو شرک کی بنتی ہے وہ یہ عقیدہ ہے۔ فی نفسی یا رسول اللہ کہنا یہ شرک نہیں ہے، فی نفسی یا نبی اللہ ان لفظوں میں شرک نہیں ہے۔ او دوستو بزرگو، ہاں یہ یاد رکھنا، مسلم شریف میں حدیث ہے، جب آپ کا استقبال کر رہی تھی بچیاں تو اور بڑے دوسرے مرد بھی تھے تو وہاں پر بھی وہ خطاب کر رہے تھے، لیکن شرک نہیں ہے فی نفسی خطاب، کیونکہ اس کا کوئی سماع سے تعلق ہی نہیں، سننے سے تعلق ہی نہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، آپ بستروں میں ہوتے ہیں، صبح کی اذان آئے تو کیا کہتا ہے؟ صدقتا بررتا بالحق نطقتا۔ 3 خطاب تو آپ نے بستر کے اندر کر دیے۔
مؤذن سنتا ہے؟ خطاب تو کرتے ہیں تو سنتا کہاں ہے؟ اسی طرح جب نماز کا سلام آپ پھیرتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب مقتدی سلام پھیرے گا تو امام کی نیت کرے گا کہ میں امام کو سلام کر رہا ہوں، اور دائیں بائیں جدھر سلام ہوگا ان کی بھی نیت کرے گا۔ تو اب امام سے قسم اٹھاؤ مقتدیوں کا سلام سنتا ہے؟ سلام بھی ہے اور ہے کہ السلام علیکم بھی ہے، خطاب بھی ہے، سلام بھی ہے، لیکن سما شما کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عجمی رسم ہے۔ ہاں دوسری بات جو ہے، منع کیوں کیا جاتا ہے؟ منع اس لیے کیا جاتا ہے، اس کی مثال سمجھو، ایک ڈاکٹر صاحب ہے اور اس کے سامنے چینی پڑی ہے اور وہ چینی کھا رہا ہے اور گڑ بھی کھا رہا ہے، اور شوگر کا مریض جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں تو نے چینی نہیں کھانی، میٹھا نہیں کھانا، تو وہ شوگر کا مریض کہتا ہے ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر جی خود تو پوری پلیٹ بھر کے رکھی ہوئی ہے حلوے کی اور چینی کی، مجھے منع کر رہے ہو؟ تو ڈاکٹر کہے گا بھائی تجھے منع اس لیے کر رہا ہوں تو شوگر کا مریض ہے، اور میں خود اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں شوگر کا مریض نہیں ہوں۔ جو شرک کے مریض ہیں انہیں یا رسول اللہ کہنا منع ہے، کیونکہ وہ شرک والی شوگر کے ہیں۔ اور جو مواحد آدمی ہے، جہاں التباس کا شبہ نہ ہو، لوگوں کو ایہام نہ ہو، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کا وہ شبہ نہ ہو، لوگ نابالغ نہ ہوں، پاگل نہ ہوں، چبل نہ ہوں اور کم فہم نہ ہوں، تو وہ اگر یا رسول اللہ کہے محبت میں یا نبی اللہ کہے محبت میں تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ آپ کو میری سمجھ آ گئی بات؟ اچھی طرح سمجھو، یا میں شرک نہیں بڑھا، خطاب میں شرک نہیں، شرک عقیدے کی وجہ سے۔ اگر اس عقیدے سے یا رسول اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہیں یا حاضر ناظر ہیں یا ما فوق الاسباب، میرے جہاں سے میں پکار رہا ہوں آپ میری بات کو سنتے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد پہ یا رسول اللہ کہنا بھی شرک بنے گا۔ تو اصل دعا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ دعا عبادت کون سی بنتی ہے؟ جو اس عقیدہ سے ناشی ہو، وہی پھر بات پہلے پہ چلی گئی، جدھر سے پھرو گے بنیاد وہاں چلی جائے گی۔ تو اب اس پہ سب متفق ہیں کہ دعا کیا ہے؟ دعا دو قسم پہ، دعا عادت اور دعا عبادت۔ تو عبادت کی ایک قسم دعا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی پکارنا اور ہے، عبادت اور ہے، پکارنا اور ہے، عبادت اور ہے۔ ہم کہتے ہیں وضاحت کرو، تو وہ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے لیکن غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کون سا پکارنا؟ تحت الاسباب والا تو ہمارا جھگڑا نہیں، اور اگر فوق الاسباب تسلط غیبی کے عقیدے سے پکار یہ جائز ہے تو پھر عبادت کا فرق بیان کرو، عبادت کا معنی بیان کرو، تو پھر یہ اسی چیز کا نام عبادت بن جاتا ہے اور اسی لیے یہ شرک بنتی ہے۔ آپ کے پاس جو حوالے لکھے ہیں چند ایک دیکھ لو، اور یہ حوالے میں اس بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بریلر یا روافظ ہیں یا آج کل کے للڑ حضرات یہ بھی ان میں کے ساتھ شریک ہیں، وہ کہتے ہیں جی پکار عبادت نہیں ہے، طلب عبادت نہیں ہے، اور نہیں میں نے غلط کہا، وہ کہتے ہیں پکار غیر اللہ کی شرک نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے لیکن پکار غیر اللہ کی شرک۔ اگر ہم المدد یا علی کہتی یہ شرک نہیں ہے، علی کی عبادت شرک ہے۔ المدد یا رسول اللہ کہتی ہے یہ شرک نہیں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شرک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عبادت کا معنی بتاؤ، پتہ چل جائے گا عبادت کس چیز کا نام ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں ہم معبود سمجھ کے نہیں پکارتے،
ہم محبوب سمجھ کے پکارتے ہیں. ہم کہتے ہیں نام تم نے محبوب رکھا, عقیدہ معبودیت والا رکھا, لفظ معبود کا نہیں بولا نا. لفظ یہ اینک ہے, اس کو میں نام ہیلی کاپٹر رکھ دوں اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں جی. یہ ٹائم پیس کھڑا ہے, میں اس کا نام F-16 رکھ دوں یا غوری میزائل رکھ دوں یا کوئی اور رکھ دوں تو یہ ٹائم پیس ہی رہے گا. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. تم نے لفظوں کی ہیرا پھیری کی اور حقیقت معبودیت اور الوہیت کی غیر اللہ میں مانی. تو آپ کے پاس ہے حوالے, یہ پکار جو ہے نا یہ شرک نہیں بنتی. حالانکہ اسی عقیدہ کے ساتھ جو پکار ہے تو وہ عبادت ہے, اور عبادت غیر اللہ کی کیا بن جائے گی؟ شرک. عبادت غیر اللہ کی کیا بن جائے گی؟ شرک. اب یہ ہے, آپ صفحہ نمبر 27 نکالیں. یہ مختصر میں جا رہا ہوں, عبارتیں ساری لکھی ہیں. اس میں آیت آ رہی ہے, آپ کس پر اب بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پکار شرک نہیں ہے, غیر اللہ کی عبادت شرک ہے. او بھائی یعنی وہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بالکل الو میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کبھی کہتے ہیں جہاں دعا یدو آئے تو اس کا معنی عبادت کر لیتی ہے, اور پھر کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے, پکار شرک نہیں, اور کبھی دعا یدو کا معنی خود عبادت کرتی ہے. یعنی بالکل خبط کا شکار ہے. تو اب ذرا دیکھو آیت ہے ادعوا ربکم, یہ آپ کے پاس لکھا ہے العبادت بمعنی الدعا, العبادت بمعنی الدعا, عبادت دعا کے معنی میں. اب اس میں قرآن پاک کی تو بہت ساری آیات ہیں, میں صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا. قال ربکم ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم. آگے ان الذین یستکبرون عن دعائی یا عبادتی؟ عبادتی. ادعونی عن عبادتی, ادعونی عن کیا چاہیے؟ عن دعائی. اسی طرح ومن اضل ممن یدعو پکارتا ہے, من لا یستجیب لہ الی یوم وہم عن دعائہم, وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے. آگے یہ آیت پڑھتے جاؤ, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بعبادتہم کافرین. پتہ چل گئی ہے, کانو بے, دو دفعہ دعا اور کانو بے عبادتہم کافرین. تو یہ اسی عقیدہ سے پکارنا تسلط غیبی والے سے یہی عبادت ہے. جی بے شک. کانو بے عبادتہم کافرین. اچھا اسی طرح قرآن پاک میں ہے جب قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے مشرک بھی اور بزرگ بھی, یوم نحشرہم جمیعا, جمع ہوں گے اور مشرک دیکھیں گے بزرگوں کو تو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء شرکاؤنا. دنیا میں کہتے تھے شفعاؤنا, اب مان کے کیا ہے؟ شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونکا. کیا لفظ آیا؟ ندعو من دونکا. آگے وہ کہیں گے انکم لکاذبون ما کنتم ایانا تعبدون. اور دوسری جگہ کیا ہے؟
با ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ان عبادتکم، وہ تو کہے کننا ندعو، جی ہم انہی کو پکارتے رہے ان بزرگوں کو، تو وہ کون سی پکار تھی؟ اسی عقیدہ کے ماتا، تو جو اس عقیدہ سے پکار ہے کہ یہ ہستی ما فوق الاسباب سنتی بھی ہے اور متصرف یا غیب دان ہے، اس عقیدہ کی بیس پہ جو پکار ہے وہ پکار کیا بنیں گی؟ عبادت۔ اس عقیدہ سے یا رسول اللہ کہے گا تو اس نے رسول کو الہ مانا ہے، اس عقیدہ سے یا علی کہے گا تو اس نے حضرت علی کو الہ مانا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر اس کا حکم جدا ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ اب یہ جو آیت ہے قال ربکم ادعونی، یہ جو میں نے مانا کیا یہ میرا صرف مانا نہیں ہے، امت کے تمام طبقات حتیٰ کہ اہل تشیع، حتیٰ سمجھ گئے ہو، حتیٰ کہ اہل تشیع تک یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ عبادت کا لب لباب حاجات اور مشکلات میں پکارنا ہے۔ عبادت کا لب لباب کس میں؟ حاجات و مشکلات میں پکارنا ہے، اور ماخذ اسی آیت کو انہوں نے قرار دیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس پر آپ کے پاس حوالے ہیں امام اہل سنت امام ابو منصور ماتوریدی کا حوالہ آپ کے پاس ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اس پر امام صاحب بات کر رہے ہیں اور اس کے آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ الدعاء ہا ہونا هو الدعاء بقد جاء ان الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا لب لباب، مخ العبادہ، حاجات اور مشکلات میں پکارنا، اسی عقیدہ تذلل اور عقیدہ الوہیت کے ساتھ۔ اسی طرح آگے چلتے جاؤ، آپ کے پاس طبری کا حوالہ موجود ہے جس میں فرماتے ہیں کہ یہ رجا اور خوف والی عبارت ہے، یہ جو میں نے آپ کو تیسری تعبیر بتائی تھی، یہ آپ دیکھ لیں۔ آگے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری، فرماتے ہیں الدعاء الاستغاثہ والسؤال، دعا کیا ہے؟ استغاثہ، مدد کے لیے بلانا، والسؤال اور طلب کرنا، والنداء پکارنا، برابر ہے کہ یہ صورتاً ہو یا مانن فقط، فلیست دعا الا، نہیں ہے دعا مگر اظہار تذلل، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور دوسری حدیث میں الدعاء هو العبادہ۔ تو دعا بے معنی استغاثہ، استغاثہ مدد کے لیے پکارنا، اور کسی ہستی کو تسلط غیبی کے عقیدے سے استغاثہ کرنا، مدد کے لیے پکارنا، یہ پکار عادت ہے یا عبادت ہے؟ کیا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا۔ یہ دعا کون سی ہے؟ دعائے عبادت۔ تو جب غیر اللہ کی عبادت کی تو اسے معبود نہیں مانا، اسے الہ نہیں مانا۔ تو یہ جو غیر اللہ کی اس عقیدہ سے پکار ہے، جب اس کی عبادت بن رہی ہے، معبودیت کا مفہوم بھی واضح ہے۔ اس پر پھر آگے حوالے ہیں آپ کے پاس، یہ بخاری کی شرح ہے شیخ عثیمین، یہ تو چلو اس کو جو بریلوی حضرات یا شیعہ وہ نہیں مانیں گے، البتہ دیگر حضرات مانیں گے۔ آگے چلتا جاؤ،
یہ جو جامع صغیر السراج المنیر اس میں فرماتے ہیں کہ الدعا ہوبل عبادہ لأن الدعا للافتقار الی اللہ، تو یہ جو حاجات میں پکارنا ہے یہ عبادت ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے یہ اگلا حوالہ آپ کے پاس، یہ کس بزرگ کا ہے؟ ہاں، سنن ابی داؤد کی شرح ہے بھائی، اس کا العذب المورود، اس پر بھی وہی ہے الدعا مخل عبادہ، اور دعا کہتے کہ سؤال النفع استغاثہ اور سؤال نفع کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد الکوثر الجاری ہے، یہ شرح بخاری، اس میں آخر پہ آ رہا ہے کہ کل تو الدعاء مخل عبادہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ البدر التمام کی عبارت ہے، البدر التمام شرح بلوغ المرام، اس میں آ رہا ہے کہ اصل و تسمیت حاضر عبادہ بالصلاۃ انہا منقولۃ من الدعاء، نماز صلاۃ یہ منقول ہے دعا سے، کیونکہ یہ مشتمل ہے اسی پر۔ بہذا قول و جماہیر اہل العربیہ والفقہاء، کہتے ہیں کہ صلاۃ دعا سے منقول ہے، کیونکہ یہ مشتمل علی الدعا ہے، تو نماز عبادت نہیں ہے، تو نماز کو نماز کہتے ہی دعا کی وجہ سے۔ تو جب صلاۃ عبادت ہے تو صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور حیات معہودہ کو صلاۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشتمل علی الدعا ہے، یہ مشتمل علی الدعا ہے، تو یہ دعا عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا ویسے تھکے ہیں؟ اس پر پھر اگلا حوالہ ہے آپ کے پاس، یہ سلیمان بن عبد القوی ابو الربیع نجم الدین المتوفی 716، اس کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقہ سے آگے یہ پڑھتے جائیں، حضرت انس والی حدیث بھی مخ الشیخ خالص و مخ العظم، ہڈی کا گودے کو مخ کہتے ہیں اور خالص چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ طور پشتی صاحب ہیں 661 المتوفا، آپ کو مشکات کے حاشیے پہ اس کے حوالے ملتے ہیں، ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ اسی طرح آگے یہ کوثر المعانی، یہ شرح بخاری، اس کا حوالہ ہے کہ دعا ہوول عبادہ اور مانت دعا، یہ ساری چیزیں جہاں ہیں تو کوثر المعانی کی۔ اس کے بعد آپ چلتے جائیں، کرمانی کی شرح بخاری، اس کا حوالہ ہے، پھر بیضاوی کا حوالہ ہے، اس کے بعد اشبیلی کا حوالہ ہے، شارح موطا مالک، اس کے بعد آپ کے پاس یہ ابن ملکن، یہ ابن ملکن شارح بخاری ہے، اس کی الجامع التوضیح لشرح الجامع الصحیح کا حوالہ ہے، یہ اگلا بھی ابن ملکن کا حوالہ ہے۔ اسی طریقہ سے طیبی شارح مشکات، اس کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اسی طرح یہ جامع التنویر شرح جامع صغیر محمد بن اسماعیل المتوفا 1182، اس کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد فیض الباری علی صحیح البخاری کا حوالہ ہے علامہ انور شاہ صاحب کا۔ اس کے بعد اگلی عبارت یہ بھی فیض الباری کی ہے، اور نیچے قرطبی کا حوالہ ہے، قرطبی المتوفا 463، یہ اور قرطبی ہے، اس کا حوالہ ہے ابو عمرو یوسف بن عبداللہ، ان کی شرح ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ حوالہ ہے قرطبی صاحب تفسیر کا، پھر آپ کے پاس حوالہ موجود ہے یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر کا۔ ان ساری کتب میں ایک ہی عبارت لائی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا عبادت ہے،
حاجات اور مشکلات میں پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن عبادت کس عقیدے کے محتاط بنے گی؟ وہی عقیدہ تسلط غیبی کے محتاط. اور اگر ویسے محتاط الاسباب امور میں بلاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دعا عادت ہے، یہ دعا عبادت نہیں ہے. تو دعا کے عبادت ہونے پہ، یعنی عبادت کا ایک فرد دعا ہونے پہ ساری امت متفق ہے. لیکن کب بنے گی؟ عقیدہ تسلط غیبی والا ہو. کچھ سمجھ آئیے؟ اب آؤ قرآن کی طرف. میں ذرا جلدی اس لیے چل رہا تھا، عبارتیں آ گئیں، پھر کسی دور میں اس کی تشریح ہوگی. تو علماء کے لیے کافی ہے. یہ بہت کچھ ان عبارتوں میں اور بھی فوائد موجود ہیں، غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. اب ذرا توجہ کرو، جو ہمارا اصل ایمان والی کتاب ہے وہ قرآن ہے، بے شک ماخذ ایمان. بات ذرا توجہ سے سن لو، ضابطہ اور قانون سن لو. مسئلہ الہ کا قرآن میں کیسے بیان ہوا ہے. یہ میری بات بالکل ذہن نشین کر لو، اور انشاءاللہ میں ابھی اجرا کرواؤں گا کہ قرآن کریم میں جہاں مسئلہ الہ کو بیان کیا گیا، ویسے تو پورا قرآن القرآن کلہ فی التوحید، لیکن خصوصاً الہ کا مسئلہ بیان کیا گیا تو وہاں پر آپ کو دو چیزیں ضرور ملیں گی. خواہ بالکل قریب ہوں جب پورا مضمون آپ دیکھ لیں، اور وہ چیز یہ ہوگی کہ جب غیر اللہ سے الوہیت کی نفی قرآن میں آئے گی تو انہی دو صفتوں کی نفی ضرور ہوگی، تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب، اس کی نفی ہوگی. اور اللہ کے لیے جب اثبات ہوگا الوہیت کا تو ان دو صفتوں کا، دو بنیادوں کا اثبات ہوگا، تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب. ساتھ پڑھ لو، سما ما فوق الاسباب، سما ما فوق الاسباب. ویسے تو میں بنیاد بتا چکا ہوں، سما ما فوق الاسباب. تو یہی الوہیت کی بنیاد اور معیار جو قرآن نے ذکر کیا. پھر کہہ رہا ہوں کہ جب غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہوگی تو ان دو چیزوں کی قرآن نفی کرے گا. اور جب الوہیت اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات ہوگا بطور حاصر کے، بطور خصوصیت کے، توحید فی الالوہیت کی بحث آئے گی تو قرآن کریم انہی صفات ما فوق الاسباب، تصرف بالخصوص تصرف ما فوق الاسباب، علم ما فوق الاسباب کا اثبات کرے گا، اور اس کا نتیجہ ذکر کرے گا کہ جب یہ صفتیں اللہ کی ہیں تو الہ بھی صرف اللہ ہے. یہ دونوں پہلو ذہن میں رہے. اور یہ دو طریقے پہ آئیں گے، کبھی آئیں گے بالکل قریب سامنے نظر آ رہے ہوں گے، اور کبھی یہ ہوگا کہ تھوڑی سی محنت کر کے پورا مضمون چیک کرنا پڑے گا. مضمون آگے پیچھے دیکھیں گے تو یہی دو بنیادیں آپ کو ملیں گی. سمجھ گئے میری بات؟ اب آؤ قرآن میں. سورۃ النمل آیت نمبر 26. قرآن پاک نکال لیں، صرف کاغذوں پہ اکتفا نہ کریں.
صفحہ 702 بھائی. سبحان اللہ. ہد مسئلہ بیان کر رہا ہے. اللہ نے ہد کا واقعہ ذکر کیا تاکہ مولویوں کو شرم ہے, شیخ الحدیث کو شرم ہے, اور مفتی صاحب ذرا دیکھے, اور بڑے بڑے بڈھے ساری زندگی ابلیس کی خدمت کی اور مسئلہ الہ نہیں سمجھا, ساری زندگی ضائع کی. اور کمال ہے کہ ہد ہے, اس کی پگڑی بھی چھوٹی سی ہے, اس کی اتنی پگڑی نہیں, ملا نے تو پورا تھان باندھا ہوا ہے, اور ہد بیچارے کی چھوٹی سی پگڑی ہے. اور حضرت سلیمان کی مجلس میں رہا, پرندہ ہے پرندہ, لیکن مسئلہ الہ کو کیسے سمجھائے. ذرا تعبیر قرآن کی دیکھو. اس نے جب کہا نا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد سے, فرمایا کہ ہدہد غیب تھا, آئے گا تو دو صورتیں ہیں, یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا, یا یہ ہے کہ کوئی معقول عذر لے کے آئے گا. ہدہد آ گیا جی معقول عذر لے کے, ملک سبا کا رونڈ کر کے واپس آیا, ملک سبا. اور وہاں حضرت سلیمان کے سامنے, بات لمبی ہے, حضرت سلیمان کے سامنے آ کر ملک سبا کے دو احوال بیان کیے, ایک حال سیاسی ہے اور ایک حال مذہبی ہے. جب سیاسی حالات ہے تو تھوڑا نارمل ہے. اس نے کہا سیاسی حالت ان کی کیا ہے, انی وجدت امرأتن میں نے ایک زنانی کو پایا ہے. امرأتن کی تنکیر میں بہت سارا راز ہے. ہد بھی دیکھ کر مروب ہوا ہے. امرأتن بڑی زبردست زنانی تھی, تملکہم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. یہ سیاسی احوال ہیں ملک سبا کے. آگے مذہبی حالت بیان کی, وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. ہد کو بھی غیرت آ رہی ہے, غیرت جب غیر اللہ کی عبادت دیکھتا ہے اس کو بھی غیرت. اب ہد کو غصہ آ رہا ہے, دیکھتا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, فتوہ بھی لگا دیا. اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ, اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ. غصے میں آ گئے ہدہد اور کہتا ہے یہ مشرک پلیت, اللہ یسجدوا للہ, یہ صرف اللہ کے سجدے کیوں نہیں کرتے, صرف اللہ کے سجدے کیوں نہیں کرتے, سورج کے سجدے کیوں کر رہے ہیں, صرف اللہ کے سجدے کیوں نہیں کرتے. کون اللہ؟ الذی, اس میں موصول علت کے قائم مقام ہوتا ہے, صرف اس کے سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے, الذی, وہ ذات, یخرج الخبأ فی السماوات والارض, تصرف ما فوق الاسباب, یخرج الخبأ, جو پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے, یعنی آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے دانے پیدا کرتا ہے. یہ بار سے برسانے والا تصرف یہ بھی ما فوق الاسباب, زمین سے سبزہ اگانے والا, دانے پیدا کرنے والا تصرف یہ بھی ما فوق الاسباب. اور آگے کیا ہے, وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ.
دوسری بنیاد بھی آ گئی، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے جو تم دلوں میں چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو زبان جوہرے سے ظاہر کرتے ہو، ما تخفون، علم ما فوق الاسباب، پہلے تصرف ما فوق الاسباب، پھر علم ما فوق الاسباب۔ اب نتیجہ ذرا دیکھو، کہتا ہے کہ جب ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ جب یہ دونوں شانیں اللہ کی تو الہ بھی صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیسا نتیجہ نکالا ہے حدود نے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ بنیاد کس پہ رکھی؟ قانون آیا کہ نہیں آیا؟ بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ الذی یخرج الخبا، خبا چھپی چیزیں، دانے وغیرہ، زمین آسمان مطلب بارشیں برسا کر اور یہ بیج اگا کر نکالتا ہے، یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے۔ آگے علم ما فوق الاسباب۔ جب یہ دونوں سلط غیبیہ، تسلط غیبی اسی کا نام ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو الوہیت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بے شک یہ نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا نمبر پہ نکالے سورہ القصص، آیت نمبر 70۔ 700 728 صفحہ جی۔ آپ کو کوئی ذہن میں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہے، وَيَخْتَارُ، اور وہی مختار ہے، وہی متصرف ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے جنس مخلوق کا کچھ اختیار۔ ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، خواہ جن ہوں خواہ انس ہوں خواہ ملک ہوں، الخیارہ، اختیار نہیں، یعنی اختیار ما فوق الاسباب نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پہلی بنیاد آ گئی، یخلق و یختار، ما کان لہم الخیارہ، تصرف ما فوق الاسباب، تصرف ما فوق الاسباب۔ اور دوسری بنیاد، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تیرا رب ہی جانتا ہے جن چیزوں کو سینے چھپاتے ہیں۔ علم ما فوق الاسباب، علم ما فوق الاسباب۔ وما يعلنون، جب یہ دونوں شانیں اللہ کی تو مان لو دونوں دلیلوں کا نتیجہ، دونوں بنیادوں کا نتیجہ ہو اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دونوں بنیادیں ذرا غور سے بیٹھتے رہو، سمجھ لو، بعد میں کوئی بے ایمان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن من ہلاک علی بینہ، سمجھ کے کوئی برباد ہو تو اس کی مرضی۔ بہرحال یہ سمجھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 نکالیں۔ بنیادیں یہی ملیں گی، یہ پہلا قانون تے دوسرا قانون تمہیں مشکل میں ڈال دے گا۔ 579
579 جی سورہ طٰہٰ کی ابتدا، غور سے ذرا دیکھنا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ پہلی بنیاد، لہو ما فی السماوات، آسمان و زمین کی ہر چیز پر متصرف ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یہ کیا ہے؟ تصرف ما فوق الاسباب۔ اور آگے کیا ہے؟ بَإِن تجہر بالقول، اگر تو بات اونچی کرے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پس وہ اللہ ہی ہے جو سر کو جانتا ہے، جو اب تیرے دل میں بات موجود ہے وہ سر ہے، اور جو بات 70-80 سال 90 سال کے بعد تیرے دل میں آئے گی ابھی وہ تیرے دل میں ہے ہی نہیں، وہ اخفا ہے۔ سر جو اب تیرے دل میں موجود ہے، اور اس سے اخفا کیا ہے؟ جو بعد میں تیرے دل میں آئے گی، اب تجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کل تو کیا سوچے گا، پرسوں کیا سوچے گا، اگلے سال تو کیا سوچے گا، 10 سال بعد تیرے دل میں کیا ہوگا، 20 سال بعد تیرے دل میں کیا ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دونوں بنیادیں آ گئیں۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں لفظ پڑھتے تھے، ہما دان اللہ ہما کن اللہ تو الہ بھی صرف اللہ۔ یہی عقیدہ ہے کہ تصرف ما فوق الاسباب یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے، علم ما فوق الاسباب یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہی بنیاد ہے۔ اسی طرح آگے چلتے جاؤ، پورا قرآن دیکھ لینا۔ یہاں پر ذرا دیکھو، یہ سورۃ ہود نکال لیں، آخری صفحہ 123 آیت۔ 438 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا للہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام امور پر متصرف بھی اللہ، غیب جاننے والا بھی اللہ۔ تو فَاعْبُدْهُ اذا كان الامر كذلك، جب للہ غیب السماوات علم ما فوق الاسباب الیہ یرجع الامر کلہ تصرف ما فوق الاسباب، جب یہ شان اللہ کی ہے، جب مانتا ہے اذا کان الامر کذالک فاعبدہ، پس اسی ہی کی عبادت کر، اسی ہی کی عبادت کر۔ متفرع ہو گیا، یہاں پر بھی وہ دونوں بنیادیں موجود۔ اسی طرح سورت آل عمران آیت نمبر 6 نکال، صفحہ 102 صفحہ 102 جی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ وہ ذات ہے
لا یخفا علیہ شیء، نہیں چھپی اس پر کوئی چیز، فی الارض بلا فی السماء، زمین میں نہ آسمانوں میں، علم آ گیا آگے، ہو بالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تصرف ما فوق الاسباب، پہلے علم ما فوق الاسباب، پھر تصرف ما فوق الاسباب، نتیجہ کیا ہے؟ جب یہ دونوں شان اللہ کی تو الہ بھی صرف اللہ، لا الہ الا ہو، ان دونوں بنیادوں کا نتیجہ آ گیا۔ یہ اس قسم کہ یہ بالکل آسان تخریج ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ آیت الکرسی میں غور کر لیں۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ آگے جو دلائل دیے گئے اس میں غور کریں، دلائل کیا ہیں؟ اس سارے دلائل کا خلاصہ وہاں پر بھی یہی کھڑا ہے، کیا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم بھی اور تصرف بھی دونوں اگر آپ سمجھ گئے تو میں اب اس لیے وضاحت نہیں کر رہا، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک مقام پہ چلوں گا میں، وہ انشاءاللہ آگے۔ تو ایک یہ ہے، اب ذرا آگے چلو۔ سورت المائدہ آیت نمبر 76، صفحہ 230، صفحہ 230، پورے ذرا غور سے سننا ہے۔ یہاں بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ کی، پیغمبر کی بات، اور دوسری چل رہی ہے بی بی مریم صدیقہ کی۔ دونوں کے لیے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، ان کی ماں ولیہ بی بی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ان کی الوہیت کی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الوہیت مسیح کی نفی کی جا رہی اور الوہیت الہی کا اثبات کیا جا رہا۔ اب نفی کا ذرا انداز دیکھو، کیا فرمایا؟ اتعبدون من دون اللہ، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، معبود سمجھتے ہو اللہ کے سوا، عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کس کی؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان کی جو تمہارے نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں۔ کون سا نفع نقصان؟ ما فوق الاسباب، وہ تمہارے ما فوق الاسباب نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں۔ اور اگلا جملہ ذرا غور سے سننا ہے، اور اتعبدون من دون اللہ کو بھی غور سے دیکھنا ہے۔ فرمایا واللہ هو السمیع العلیم۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو مانا کر لو، اتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کو پوجتے ہو۔ کون؟ بی بی مریم اور عیسیٰ۔ حاشیے پہ سارے حوالے لکھے ہیں، جو بت شت نہیں،
بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ نبی، ان کو پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، انہیں معبود سمجھتے ہو، وہ معبود نہیں۔ کیوں کہ وہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، تمہاری پکاریں سنتے بھی نہیں۔ یہ معنی میں نے کیسے کر دیا؟ یہ معنی کیسے کر دیا؟ ہاں، سنتے بھی نہیں، یہ معنی کہاں سے کر دیا بھائی؟ جی حسر ہے، واللہ هو السمیع، واللہ هو السمیع، اللہ ہی سمیع ہے، عیسیٰ سمیع نہیں، اللہ ہی سمیع ہے، مریم سمیع نہیں۔ تو اللہ ہی ما فوق الاسباب سننے والا ہے، نبی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، تو الہ کیسے بن گیا؟ معبود کیسے بن گیا؟ معبود ما فوق الاسباب سمیع ہوتا ہے۔ کوئی پتہ چلتا کوئی نہیں۔ اگر کچھ بندہ مسلمان ہونے پہ آنا جی ایک آیت بھی کافی ہے، اس میں آپ غور کر لیں، پیغمبر کے سمیع ہونے کی نفی کی گئی، حضرت مریم کے سمیع ہونے کی نفی، ولیہ ایک نبی ایک ولی، اور اللہ فرماتے ہیں اتعبدون من دون اللہ، بات عبادت کی چل رہی ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا وہ معبود نہیں جو ما فوق الاسباب، نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، سمیع علیم نہیں، سمیع علیم نہیں ہیں۔ اس سے واضح کہاں سے لوگے دوستو بزرگوں؟ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر اپنی قسمت کو رو۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اللہ ہی سمیع ہے، اللہ ہی سمیع ہے، عیسیٰ سمیع نہیں، مریم سمیع نہیں۔ کون سے سمیع؟ ما فوق الاسباب۔ ہاں، اللہ ہی علیم ہے، عیسیٰ علیہ السلام علیم نہیں، علم سے مراد علم ما فوق الاسباب۔ تو پتہ چلا معبودیت کی بنیاد تسلط غیبی، علم ما فوق الاسباب، تصرف ما فوق الاسباب۔ اب آگیا نے سما ما فوق الاسباب، سما ما فوق الاسباب آگیا۔ اب ذرا آگے چلو، سورہ مریم میں آیت نمبر 44 42 571۔ ہاں جی، اذ قال لأبی ہے، حضرت ابراہیم مسئلہ الہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم مسئلہ الہ بیان کر رہے ہیں، اشاعتیوں کا نہ مانو۔ ذرا حضرت ابراہیم کا بھی انکار کر کے دیکھو، اور مسئلہ الہ بھی کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ ابا جی کے سامنے، بابے کے سامنے۔ اب کیسے مسئلہ الہ بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا اذ قال لأبی، اللہ بھی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ بیان کر میرے محبوب قرآن میں ابراہیم کی تقریر کو،
ابراہیم نے جو مسئلہ الہ بیان کیا سنا دے مکہ کے مشرکوں کو، بڑا تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیمی، سنو ابراہیم کیا کہا تھا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک تھا وہ ابراہیم بہت سچا نبی۔ اس کا ایک سچ سنو، اس صدیق کی سچ کیا تھا؟ صدیق کا سچ یہ تھا، اذ قال لابیہ، جب کہا اپنے باپ کو، یا ابت، اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے ابا جان، چونکہ ابا جان ہی بڑا بزرگ تھا، یا ابت لما تعبد، سبحان اللہ، لما تعبد، کیوں پکارتا ہے، کیوں عبادت کرتا ہے، کیوں الہ سمجھتا ہے، کیوں معبود سمجھتا ہے، کس کو؟ ما لا یسمعو، ما لا یسمعو، جو تیری پکاروں کو سنتے کوئی نہیں، بلا یبصرو، تیرے حالات کو دیکھتے کوئی نہیں، بلا یغنی عنک شیئا، تیری بگڑی بنا سکتے کوئی نہیں، لا یغنی عنک شیئا۔ لما تعبدوں میں غور کرو، کیا فرما رہے ہیں کہ یہ معبود نہیں، یہ معبود کیسے بن گئے؟ معبود وہ ہوتا ہے جو سمیع ہو، معبود وہ ہوتا ہے جو بصیر ہو، جو پکاروں کو سننے والا ہو، جو حالات کو دیکھنے والا ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جو غنی ہو، جو جھولی بھر سکتا ہو، نفع نقصان کا مالک ہو۔ اور ان کو کیوں معبود بنا رہا ہے؟ جو سنتے بھی کوئی نہیں، دیکھتے بھی کوئی نہیں، اور بگڑی بنا سکتے بھی۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی مسئلہ سما کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی۔ او بھائی، یہ مسئلہ الہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ مسئلہ الہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ اور اس معاملے میں لا فرق بین عابد المسیح والصنم، شرک میں تقسیم نہیں ہوتی معبود دونا معبود کی، کہ ایک بت کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو وہ شرک بن جائے، وہی معاملہ نبی کے بارے میں کیا جائے تو شرک نہ بنے۔ یہ مشرکوں نے تقسیم کی ہے۔ شرک وہ ہوتا ہے زندہ کے ساتھ بھی معاملہ شرک ہو، مردہ کے ساتھ بھی شرک ہو، بت کے ساتھ بھی شرک ہو، اور وہی عقیدہ نبی کے بارے میں ہو تب بھی شرک ہو۔ یہ معبود دون معبود دن کی تقسیم یہ خالص کفر ہے۔ جی بے شک۔ او بھائی، اس معاملے میں لا فرق بین عابد المسیح والصنم، بے شک۔ جو مسیح کا عابد ہو وہ بھی مشرک ہے، جو صنم کا عابد ہو وہ بھی مشرک ہے۔ بے شک۔ یہ جو ایک نئی تقسیم آ گئی، یہ پرانے مشرک بتوں کے پجاری تھے، وہ بتوں، اور ہم تو انبیاء اولیاء کو پکارتے ہیں، اس لیے وہ مشرک تھے، ہم مشرک نہیں۔ تو میں نے کہا اگر پکار شرک ہے پھر نبی کی پکار بھی شرک ہے اور بت کی پکار بھی شرک ہے۔ جی بے شک۔ زندہ کی بھی شرک ہے اور مردہ کی بھی شرک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی زندہ میں تسلط غیبی مان کے پکارے وہ بھی مشرک ہے، مردے میں پکارے وہ بھی مشرک ہے۔ بے شک۔ یہ کوئی معبود دون معبود دن کا تفریقہ نہیں ہے، جی یہ فرق نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے چھیڑا ہے نا مسئلہ سما، اور کس سے آنکھ میں چھیڑا ہے؟ الہ لما تعبدو، بعد معبود اور عبادت کی ہو رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہی معبود وہی ہے جو سمیع ہو، جو بصیر ہو، ما فوق الاسباب، اور غنی ہو، تصرف رکھتا ہو، جس میں یہ شان نہیں وہ معبود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو بڑا چھیڑا ہے مسئلہ سما۔ کعبہ جب بنا رہے تھے اس کی دیواروں میں مسئلہ سما سے شروع کیا،
أنت السميع العليم ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول کر ہماری طرف سے، کیوں تجھے پکار رہے ہیں، تجھے کیوں کہہ رہے ہیں تقبل منا، کیوں ہم ربنا ربنا کر رہے ہیں، اس لیے کہ انک انت السمیع، سبحان اللہ، انک انت السمیع، اس لیے کہ سننے والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ صرف اللہ، انتا کا معنی تمہارا دادا کرے گا، انتا کا معنی کرو، انکا انتا انتا انتا، یہ حسر ہے، اور وہاں بھی ابراہیم نے بتا دیا سمیع صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی سمیع نہیں، انکا انت السمیع۔ اب آؤ قوم کے سامنے آگے، قوم کے سامنے ابراہیم ہے، یہ سورت شعراء ہے اور آیت نمبر 73 ہے۔ صفحہ نمبر 650، صفحہ نمبر 685 جی، آگے قال هل يسمعونكم، سبحان اللہ، کہاں سے شروع کیا بھائی؟ سماع سے، پھر سماعت سے، قال هل، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرا پیغمبر تو نے بھی ہاتھ وہی رکھنا ہے جو ابراہیم نے رکھا ہے، جی، تو نے اسی طرز کو اختیار کرنا ہے۔ کیسے؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، او مشرکو بتاؤ یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، هل يسمعونكم اذ تدعون، مسئلہ الہ سمجھا رہے ہیں، او ينفعونكم، یا یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، او يضرون، قالوا بل، قالوا بل، کہنے لگے وہ مشرک، بل، بل آتا ہے اضراب کے لیے، اب ذرا سمجھو معنی، وہ کہتے ہیں ابراہیم مسئلہ سما نہ چھیڑ، بل مسئلہ حل یسمعونکم والا مسئلہ نہ چھیڑ، سما والا مسئلہ نہیں چھیڑنا، بل، بل کیوں، کیوں بل کیوں، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ ہمارے اکابر کا اجماعی مسئلہ ہے، اس لیے سما والا مسئلہ نہ چھیڑ، اس کو رہنے دے، کیوں بل وجدنا، اکابر آگے سما والے مسئلے کے آگے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اوے بتاؤ مجھے، بخبر دو مجھے جن کی تم عبادت کرتے ہو، عبادت مسئلہ الہ بیان ہو رہا ہے، حل یسمعونکم او ینفعونکم او یضرون، بالکل اسی طرح آیت ہے مائدہ والی، لا یملک لکم ذرا ولا واللہ هو السمیع العلیم، بالکل اسی طرح ہے۔ آگے پھر مسئلہ الہ بیان کیا، او الہ کون ہوتا ہے، یہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ لمبی بات ہے، الہ کی شان بیان کی کہ الہ ہوتا کون ہے۔ سورت حامی مومن، آیت نمبر 20، آپ نے پڑھی ہے، صرف حوالہ بڑھا رہے، میں نے بتایا تھا اس کا تعلق ہے فَادْعُوا اللَّهَ اس کے ساتھ، اور معنی کیا ہے، وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ
آگے یہ جملہ معلل ہے، وہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ صحت کا، نہ بیماری کا، نہ بڑھاپے کا، نہ کوئی تقدیر کا، کوئی فیصلہ نہیں، اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ هو السمیع البصیر، اس لیے اللہ ہی سمیع ہے، اللہ ہی بصیر ہے۔ یہی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ما فوق الاسباب، اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں، اللہ ہی بصیر ہے اور کوئی بصیر نہیں۔ یہ سورہ حامیم مومن آ گیا جی۔ اس کے بعد آیات تو ہیں بہت زیادہ، اب میرے ذہن میں اور بھی بہت ساری آ گئی، لیکن ذرا یہ امن خلق السماوات نکال لیں۔ یہ صرف آپ کو اجرا کروا رہا ہوں، قرآن پڑھو گے تو انشاءاللہ بڑی ایتیں آئیں گی، صرف بنیاد ذہن میں۔ 708 صفحہ جی، توجہ ہے؟ امور ذرا گنتے ہیں نا، مسئلہ الہ تجھے قرآن کا موضوع ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، دو مقام ایسے ہیں جن میں بڑی مفصل بحث ہوئی ہے مسئلہ الہ پہ۔ ایک مقام ہے آیت الکرسی کا، اور ایک مقام ہے جے امن خلق السماوات کا۔ فرق ہے، آیت الکرسی میں طرز اور ہے، وہ طرز عام دعوت ہے، دلائل بیان کیے گئے، اور امن خلق السماوات دعوت کا خاص شعبہ مناظرہ کی طرز ہے۔ بس یہ فرق ہے، مناظرانہ رنگ میں سمجھایا گیا آیت الکرسی میں عام دعوت کے طور پہ، اور یہاں ہے خاص دعوت، اور خاص دعوت کیا ہے؟ مناظرانہ رنگ۔ اب ذرا دیکھو، امن خلق السماوات والارض، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو ایک، والارض اور زمین کو دو، وَأَنزَلَ اتارا واسطے تمہارے آسمان سے پانی، کتنے ہو گئے؟ 3، فَأَنبَتْنَا بِهِ پس اگائے ہم نے اس پانی کے ساتھ، حدائق ذات بہجہ باغات بارونق، کتنے ہو گئے؟ 4، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ساری مخلوق مل جاؤ ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے، یہ سارے باغات انبتنا ہم نے اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کتنے ہو گئے؟ 4 تصرف بیان کر کے پھر آخری پر تفریح ڈالی،
پہلا آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے بارشیں برسانے والا اللہ، زمین سے نباتات اگانے والا اللہ۔ یہ چار تصرفات ما فوق الاسباب، آخری پر بات کر کے ما کان لکم، پہلے تین واضح تھے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آسمان بابے نے بنائے، زمین بابے نے بنائی، بارشیں بابا برساتا ہے، کوئی نہیں۔ ہاں آخری پر کوئی کہہ سکتا تھا کہ درخت بابے جی نے اگائے ہیں، اس لیے فرمایا تم سارے مل جاؤ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، جب یہ تصرفات کرنے والا اللہ تو الہ مع اللہ، جب یہ چار امور کرنے والا صرف اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ الہ مع اللہ، تو جواب آئے گا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ چار تصرفات ما فوق الاسباب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو الوہیت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بنیاد سمجھے ہو؟ آگے چلتے جاؤ۔ امن جعلا، اس کو ام منقطعہ کہتے ہیں۔ چلو اس بات کو چھوڑو، اگلی بات سنو۔ یہ بات تم نے سن لی، آگے ذرا توجہ کرو۔ امن جعلا، بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا زمین کو قرارن، رہائش کے قابل، اور کیا اس کے درمیان انہارا، نہریں پیدا کی، وجعل لہا، اور رکھے اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے رواسیہ، پہاڑ، وجعل، اور کیے دو پہاڑوں کے دو دریاؤں کے درمیان حاجزن، کتنے ہو گئے؟ چار۔ زمین کو رہائش، قابل رہائش بنانے والا اللہ، نہریں چلانے والا اللہ، پہاڑ گاڑنے والا اللہ، دو سمندروں کے درمیان مانوی پردہ ڈالنے والا اللہ۔ یہ چار تصرفات پھر آگے فرمایا جب مانتے ہو کہ یہ چار تصرفات صرف اللہ کے ہیں، ہمارے معبودوں کے نہیں، تو الہم اللہ، یہ چار تصرفات کس کے ساتھ خاص ہیں؟ الہم اللہ، جب یہ چار کام کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف ہو۔ یہ معیار الوہیت بیان ہو رہا ہے، مسئلہ الہ بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ مشرک بھی مانتے تھے کہ ہمارے معبود یہ نہیں کر سکتے، او امور اعظام آپ پڑھ چکے ہیں، ہمارے معبود یہ کام نہیں کر سکتے، تو فرمایا پھر وہ الہ کیسے بن گئے؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جس کی یہ شان ہو۔ آگے پہلے چار آ رہے تھے، آگے ذرا دیکھنا ہے۔ امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، چلو اگلی بات بتاؤ، ہے کون جو پہنچتا ہے مضطر کی پکار کو، اذا دعاہو، اذا دعاہو، جب وہ مضطر اسے پکارے، اس کو پکارتا ہے، تو کون ہے وہ؟ یجیب المضطر اذا دعاہو ویکشف السوء، اور دور کرتا ہے وہ خاص تکلیف۔ پہلی چیز مجیب المضطرین کون ہے، دوسری مشکل کشا کون ہے، وَيَجْعَلُكُمْ، اور بناتا ہے تمہیں خلائف بیچ زمین کے، خلفاء، یہ کام کرنے والا اللہ تو الہم اللہ، یہ کام کرنے میں وحدہ لا شریک، تو الوہیت میں بھی وحدہ لا شریک۔ الہم اللہ، مضطر کون ہے؟ الذی
القطمنہ الاسباب، وہ مضطر ہے جو مصیبت میں پھنس گیا، اسباب ختم ہو گئے. کہیں حوالہ ہوگا نہیں تو قرطبی اٹھا لینا، ادھر نہیں آئے تو. اسباب ختم ہو گئے تو کون ہے؟ ما فوق الاسباب، پکارنے والے کی پکار کو سننے والا. جب ما فوق الاسباب، پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اللہ، تو الہ بھی. اور جو لغت میں پڑھ رہے تھے قرآن میں بھی آ چکا ہے. الہ کا معنی امن یجیب المضطر، آگے چلتے جاؤ. الہم اللہ قلیلا ما تذکرون. پانچویں دلیل آ رہی ہے امن یہدیکم، بھلا کون ہے جو یہدیکم تمہیں نکالتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، فی ظلمات البر والبحر. ظلمات سے مراد شدائد ہیں. کون ہے جو تمہیں بر اور بحر کے شدائد سے نکالتا ہے، مشکلات سے؟ کون ہے؟ یرسل الریاح، جو چلاتا ہے ہوائیں، وہ ذات جو چلاتی ہے ہوائیں. بشرم بین یدی رحمتہ، یہ امور خاص اللہ کے ساتھ. تو الہم اللہ امن یبدأ، آگے چلو. کون ہے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، پھر اس کو لوٹا سکنے والا؟ اور کون من یرزقکم، کون ہے یا وہ ذات جو رزق دیتی ہے تمہیں آسمانوں سے بارشیں برسانا، زمین سے کھیتیاں اگانا؟ الہم اللہ. اب سارے امور گنو، سارے کتنے بن گئے پتہ چل جائے گا. اب ذرا خیال کرنا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، بولو بولو، ایک ایک. آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، آسمانوں سے پانی نازل کرنے والا، زمین سے نباتات اگانے والا، زمین کو قرار بنانے والا، زمین میں نہریں جاری کرنے والا، زمین میں پہاڑ رکھنے والا، سمندروں کے درمیان پردہ رکھنے والا، مضطر کی پکار سننے والا، سو اور مشکل کو حل کرنے والا، تمہیں زمین پر خلائق بنانے والا، ظلمات بر میں مشکل کشائی کرنے والا، ظلمات بحر میں مشکل کشائی کرنے والا، ہواؤں کو چلانے والا، پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے والا، دوبارہ لوٹا سکنے والا، آسمان سے رزق دینے والا، زمین سے رزق دینے والا. یہ 18 امور اور 18 امور تصرفات ما فوق الاسباب. اور یہ مسلم بین النبی والمشرکین، مشرک بھی مانتے تھے. اور ام یجیب المضطر دعوا اللہ مخلصین، یہ مشرکین بھی یہ مسلم امور ہیں. سب کا حاصل یہ نکلا کہ متصرف ما فوق الاسباب اللہ، یہ پہلی بنیاد آ گئی، اس کے سوا کوئی متصرف نہیں. اور دوسری بنیاد اس کو ختم کیا، ہاتو برہانکم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا غیب دان بھی کوئی نہیں. الہم اللہ، متصرف بھی اللہ، غیب دان بھی اللہ، تو لا الہ الا اللہ. آئی نا وہی بنیاد؟ یا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، بس یہ طرز یہ چلے گی قرآن میں، پورے قرآن میں چلے. اب اور بہت کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرا خیال ہے اب ساتھ ساتھ ہی چلے. بنیاد میں نے سمجھا دی
قانون سمجھا دیا اور اجرا بھی کروا دیا، اور پھر پورے قرآن ابھی تو چل رہا ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ کام چلتا رہے گا۔ مسئلہ الہ کو اس سال کا درس جہاں اختتام پذیر ہوا، پھر انشاءاللہ جو بقیہ ہے کسی اور موقع پہ۔ انشاءاللہ